Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Welcome to your online BA English class, 4th year. Hope all of you will be fine by the grace of Allah Almighty and surely will be taking care of yourself by keeping social distance, washing your hands for 20 seconds, wearing masks while going outside if necessary, and may Allah Almighty keep us safe from all the diseases and evils. Ameen. As you know, 2 lectures have been delivered so far. Now it is your 3rd lecture of 3rd chapter. And the name of the 3rd chapter is Whistling of Birds by D.H. Lawrence. The full name of D.H. Lawrence is David Herbert Lawrence. And he was born in England on September 11, 1885 and died on March 2, 1930. And he is regarded as one of the most influential writers of the 20th century. He published many novels and poetry volumes, plays, essays, travel books, and letters. His collected works represent, among other things, an extended reflection upon the dehumanizing effects of modernity and industrialization. Some of the issues Lawrence explores are emotional health, vitality, spontaneity, and instinct. Now we will discuss the title, The Whistling of Birds. The whistling of birds means the active and playful movements of birds together with their singing. ठीक है बच्चों, टाइटल से आपको कुछ समझ में आया होगा कि द विस्लिंग ऑफ बर्ड्स का मतलब है कि किस तरह से परिंदे जो हैं वो अपनी एक्टिव होते हैं, खुशी का इजहार करते हैं, प्लेफुल मूवमेंट्स जब वो कर रहे होते हैं तो वो किस तरह की आवाज़ें निकाल रहे होते हैं. विस्लिंग इज़ सिम्बॉलिक ऑफ देयर लाइफ एंड एक्टिविटी. और विस्लिंग दर हकीकत जो वो अपने मुंह से मुख्तलिफ़ आवाज़ें निकालते हैं खुश होते हुए, और वो एक सिंबलिज़म है एक किस्म की ज़िंदगी का और एक्टिविटी का, किसी काम के करने का. इट इज़ अ साउंड सिंबल विच स्टैंड्स फॉर लाइफ एंड मूवमेंट्स ऑफ बर्ड्स एंड एक्चुअली ऑफ ऑल लिविंग क्रीचर्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स. और ये एक तरह से आवाज़ का सिंबल है जो कि रिफ्लेक्ट करता है, बताता है ज़िंदगी के बारे में और परिंदों की मूवमेंट के बारे में, या दर हकीकत तमाम लिविंग क्रीचर्स के बारे में, जिसके अंदर इंसान भी शामिल हैं, जानवर भी शामिल हैं और इंसेक्ट्स भी शामिल हैं. इट इज़ अ वेरी टचिंग एसे विच मूव्स आवर इमेजिनेशन. द राइटर हैज़ प्रेजेंटेड अ कंट्रास्ट बिटवीन स्प्रिंग सीज़न एंड विंटर सीज़न. बहुत ही ज़्यादा दिल को छूने वाला मज़मून है जो हमारे तख़य्युल को आगे बढ़ाता है, जिसके अंदर राइटर ने एक तज़ाद पेश किया है स्प्रिंग सीज़न का और विंटर सीज़न का. लॉरेंस हैज़ प्रेजेंटेड अ कंट्रास्ट ऑफ द ब्यूटीज़ ऑफ स्प्रिंग विद द डिस्ट्रक्शन ऑफ विंटर. इस खूबसूरत मज़मून में D.H. लॉरेंस ने एक कंट्रास्ट पेश किया है कि जब मौसम बहार होता है तो कैसे हमें दुनिया में हर तरफ खूबसूरती ही खूबसूरती नज़र आती है. उसके साथ साथ उसने मौसम ख़ज़ां की, इस मौसम सरमा की जो है वो तबाही का भी मनाजिर उसने इस मज़मून में बहुत खूबसूरती के साथ डिपिक्ट किए हैं. ही यूजेस विविड इमेजेस टू शो द disastrous effects of winter and paints a real picture of death. और इस मज़मून में उसने बहुत ही खूबसूरत इमेजेस यूज़ किए हैं ताकि हमें वो जो मौसम सरमा के तबाहकुन असरात होते हैं पौधों के ऊपर भी, परिंदों के ऊपर भी, जानवरों के ऊपर भी, वो उसने बहुत ही खूबसूरत तरीके से जो है वो उसने हमारे सामने पेश किया है. मज़ीद इस ऐसे में द राइटर सेज़ दैट द विंटर इज़ द सीज़न ऑफ डेथ. राइटर ने खुला ये बात एक्सेप्ट की है कि जो मौसम सरमा है वो दर हकीकत मौत का मौसम है.
اٹ ہیز لانگ اینڈ فیئرفل ہارڈ فراسٹ. اس کے بڑے لمبے اور بڑے خوفناک قسم کے فراسٹی دن ہوتے ہیں، دھند سے بھرپور. آل کلرز ڈس اپیئر. کیونکہ جو زیادہ سرد علاقے ہیں مغربی ممالک میں، آپ نے دیکھا ہوگا بچوں کہ وہاں پہ بہت زیادہ برف باری ہوتی ہے، بڑی فراسٹ ہوتی ہے، دھند ہوتی ہے، تو ہر رنگ وہاں پر جو ہے وہ غائب ہو جاتا ہے اور سفید رنگ جو ہے وہ ہر جگہ گھیر لیتا ہے. ایوری تھنگ چینجز انٹو وائٹنس. ہر چیز سفیدی کا رنگ اوڑھ لیتی ہے. تھاؤزنڈز آف برڈز آر کلڈ بائی دیٹ انٹینس کولڈ. اور کئی ہزار پرندے اس شدید ٹھنڈ کی وجہ سے مر جاتے ہیں. برڈس ڈائی آؤٹ اینڈ their remains in the bushes and ground cast the shadows of death. جو پرندے مر جاتے ہیں تو ان کی باقیات مختلف جھاڑیوں میں، گراؤنڈز پہ جگہ جگہ بکھرے پڑے ہوتے ہیں، اور وہ لگتا ہے ان کو دیکھ کے جیسے موت کے سائے وہاں پہ پھرتے رہے ہیں. Life is a continuous process. Seasons also move in a cycle. If winter is death, spring is life. تو بچوں رائٹر جو ہے وہ ہمیں اس ایسے میں یہ میسج دینا چاہ رہا ہے کہ زندگی جو ہے وہ ایک مستقل سفر کا نام ہے. اس میں سیزنز آتے رہتے ہیں، سائیکل موو ہوتا رہتا ہے، اور چاہے غم کا سیزن ہو جس میں آپ کے پیارے آپ سے جدا ہو جائیں، لیکن وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا، وقت اسی طرح سے چلتا رہتا ہے. اسی لیے اس نے کہا ہے کہ if winter is death, spring is life. جب موت آ جاتی ہے تو ہمیں اس کو ایکسیپٹ کرنا پڑتا ہے، کیونکہ اس کے بعد زندگی نے رکنا نہیں ہے، زندگی نے جاری و ساری رہنا ہے. It is the arrival of spring which is the symbol of life. اور جب موسم بہار آ جاتا ہے تو وہ ہمارے لیے زندگی کا سمبل بن جاتا ہے، زندگی کی ہسل بسل کا سمبل بن جاتا ہے. He moralizes that every cloud has a silver lining. It is winter behaving like general who has been beaten now by the neutral force that is the spring. اور چاہے موسم سرما جتنا مرضی خوفناک رہا ہو، تلخ رہا ہو، جیسے کہ ایوری کلاؤڈ ہیز اے سلور لائننگ، ہر غم کی خبر کے بعد آپ کو خوشی کی خبر جو ہے وہ ضرور ملتی ہے، ہر رات کے بعد سویرا ضرور ہوتا ہے. تو رائٹر بھی ہمیں یہی تسلی دلا رہا ہے کہ اگر موت کا سیزن تھا تو وہ گزر چکا ہے اور اس کو شکست ہو گئی ہے ایک نیوٹرل فورس سے، جس کو آپ اسپرنگ کہتے ہیں، موسم بہار کہتے ہیں، جس کو زندگی کا موسم بھی تصور کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے بچوں، دس از دا لا آف نیچر. اور یہ قانون فطرت ہے. ڈیتھ کین ناٹ رول فار ایور. موت ساری عمر کے لیے، ہمیشہ کے لیے کبھی بھی رول نہیں کر سکتی. اٹ مسٹ بی بیٹن بائی لائف. اس کو شکست ضرور ہوتی ہے جب زندگی حاوی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے بچوں، یعنی یہ دو پوزیشنز ہیں، ڈیتھ اینڈ لائف، یہ کبھی بھی ایٹ اے سیم ٹائم کوئی بندہ جو ہے وہ اس کو فیس نہیں کر سکتا. جہاں زندگی ہے وہاں موت کا کوئی تصور نہیں، اور جہاں موت ہے، موت برحق ہے، تو وہاں پہ آپ زندگی کا کوئی وجود نہیں دیکھتے. ٹھیک ہے بچوں، اینڈ دس از دا لا آف نیچر. ڈیتھ کین ناٹ رول فار ایور. اٹ مسٹ بی بیٹن بائی لائف وچ از ٹو سروائیو ایون ان دا ہیئر آفٹر. Lawrence's description of nature reveals his love as well as appreciation of different creatures. ٹھیک ہے بچوں، تو ڈی ایس لارنس نے بہت خوبصورتی کے ساتھ ہمیں زندگی میں یہ سب کچھ تو فیس کرنا پڑتا ہے، جس میں زندگی اور موت سائڈ بائی سائڈ چل رہے ہوتے ہیں. ہمارے بہت دفعہ ہماری زندگی میں ایسے حالات اور واقعات ہوتے ہیں جب ہمارے پیارے ہم سے بچھڑ جاتے ہیں تو زندگی رک نہیں جاتی، کیونکہ لائف اینڈ ڈیتھ کین ناٹ ایگزسٹ ٹوگیدر. ہمیں اس کو ایکسیپٹ کرنا پڑتا ہے اور ہمیں زندگی میں اپنے غموں کو بھلا کر آگے بڑھنا پڑتا ہے. تو یہ آپ کے اس چیپٹر کا مختصراً خلاصہ ہے. اس کے بارے میں مزید تفصیلات اور امپورٹنٹ کوسچنس ان شاء اللہ تعالیٰ ہم کل ڈسکس کریں گے. آپ اس چیپٹر کو ریڈ آؤٹ کیجئے
اچھی طرح سے پڑھیے اس کو. مجھے یہ بات آپ کو بتانی ہے بچوں کہ 3rd ایئر کی جو شارٹ سٹوریز والی بک تھی وہ آپ کے لیے نسبتاً آسان تھی. اس میں کچھ کہانیاں تھیں. یہ چیپٹرز جو ہیں یہ موسٹلی اس میں ڈسکرپٹیو ایسیز ہیں آپ کے اس بک کے اندر. اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہے آپ ماشاء اللہ اتنی سینئر موسٹ کلاس میں آ گئے ہیں 4th ایئر میں, تو اب آپ کو زیادہ محنت جو ہے وہ اس بک کو پڑھنے میں کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے بچوں, تو انشاءاللہ تعالیٰ کل میں آپ کو اس چیپٹر کے امپورٹنٹ کوسچنس اور ساتھ میں مزید تھوڑی سی اس کی بریفنگ آپ کو اور دے دوں گی تاکہ آپ کو زیادہ اچھے طریقے سے یہ چیپٹر سمجھ میں آ جائے. چونکہ میں جانتی ہوں یہ تھوڑے سے ڈیفیکلٹ چیپٹرز ہیں, تو میں اب ان کو ڈیوائڈ کر کے ہاف لیجیے. میں کوشش کروں گی آپ کو جو ہے وہ کام دوں تاکہ آپ کے لیے یہ مشکل ثابت نہ ہو. ٹھیک ہے بچوں, انشاءاللہ. انٹل دین ویل میٹ ٹمورو. اللہ حافظ.